السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لنگوسٹکس انفو، اور آج ہم دیکھیں گے ڈفرینس بٹوین لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ۔ کوئی بھی لینگویج کی فارم جو اس کی دوسری فارم سے مختلف ہوتی ہے اس کو ورائٹی یا لیکٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ڈفرینس ان دو فارمز میں پایا جاتا ہے یہ لاجیکل اور سسٹمیٹک ڈفرینس ہوتا ہے، جس کو اپیرنٹلی دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ ورائٹی جو ہے یہ کسی سٹائل کی طرح نہیں ہوتی، جیسے لینگویج میں بہت زیادہ سٹائل جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ریٹن فارم میں یا سپوکن فارم میں، تو ورائٹی جو ہے وہ سٹائل سے بالکل الگ ہوتی ہے، اس کا سٹائل سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ کچھ جو سوشل لنگوسٹس ہیں وہ ورائٹی کے لیے لیکٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور لیکٹ کا ورڈ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ڈرائیو کیا گیا ہے ڈائلیکٹ یا ایڈیولیکٹ میں، جو لیکٹ لاسٹ ہمارے پاس پورشن بنتا ہے اس ورڈ کا، اس سے جو ورائٹیز ہیں، جو کچھ سرٹن ورائٹیز ہیں جیسے ڈائلیکٹ ہے، سوشیولیکٹس ہیں، ایڈیولیکٹس ہیں، یہ نہ صرف اپنی ووکیبلری کی وجہ سے ان میں ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک فرق جو ان میں پایا جاتا ہے وہ گرامر، فونالوجی اور جو ایکسٹرا لنگوسٹک ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو سپرا سیگمنٹل فونالوجی بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو صرف ووکیبلری جو ہے اس کا ڈیفرنس اس میں نہیں آتا۔ ہاگن جو ہے وہ اس معاملے کو یوں لے کے چلتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی لینگویج اور ڈائلیکٹ جو ہے، ان دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ایمبیگوس ٹرمز ہیں، ان دونوں کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک کلیئر ڈسٹنکشن کرنا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر ایک عام بندے سے پوچھا جائے کہ ڈائلیکٹ کیا ہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ بتا دے گا کہ جی ڈائلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ دے گا کہ کوئی بھی ایک عام سی لینگویج جو کسی بھی لوور سٹیٹا میں بولی جاتی ہے، جس کو زیادہ پریسٹیج نہیں دی جاتی، وہ لینگویج جو ہے وہ ڈائلیکٹ ہوگی، وہ ورائٹی ڈائلیکٹ ہوگی، اور جو لینگویج ہوتی ہے وہ سٹینڈرڈ ہوتی ہے۔ لیکن اسکالر جو ہے، جو بھی ایک لنگوسٹ ہوگا، اس کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل کام ہے کہ ڈائلیکٹ جو ہے وہ پریسٹیج ہے یا نہیں ہے، لینگویج جو ہے وہ زیادہ پریسٹیجیس ہوتی ہے یا ڈائلیکٹ زیادہ پریسٹیجیس ہوتا ہے، پریسٹیج دی کس کو جانی چاہیے، یہ ایک مشکل کام ہے لنگوسٹ کے لیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے اس کو۔ ہاگن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے ڈائلیکٹ اور لینگویج جو ہے اس کے درمیان، یہ اینشینٹ گریکس جو ہے یہ وہاں سے پیدا ہوئی ہے، وہاں سے یہ اوریجینیٹ ہوئی تھی، کیونکہ جو اس وقت لینگویجز استعمال کی جاتی تھی لٹریچر کے لیے یا پرپز آف لٹریری رائٹنگز، وہ انہوں نے مختلف کی ہوئی تھیں، وہ الگ تھیں۔ جیسے کہ آئیکونک جو ورائٹی ہے وہ ہسٹری لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، ڈورس جو ہے وہ پوئٹری میں استعمال ہوتی تھی، اور جو ایٹک ورائٹی آف لینگویج ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا ٹریجڈی لکھنے کے لیے، اور پھر بعد میں جو ان کی اتھینین گریک تھی اس کو انہوں نے ایک نام بنا دیا کہ یہ سپوکن لینگویج ہے۔ جی اتھینین جو گریک لینگویج ہے یا جو ورائٹی ہے ان کی، اس کو وہ استعمال کرتے ہیں سپوکن کے لیے، اور باقی جو کچھ ورائٹیز ہیں وہ لٹریری رائٹنگ جو ہے ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایک ماڈل انہوں نے پریزنٹ کیا تھا، اس نے کنفیوژن پیدا کر دی کہ لینگویج کہا کس کو جائے، مطلب اور ورائٹی کس کو کہا جائے، یعنی اگر یہ جو آئیکونک ہے، ڈورس ہے یا ایٹک ہے، اس میں سے کس کو ورائٹی کہا جائے اور کس کو لینگویج کہا جائے، اور پھر یہ جو اتھینین گریک سپوکن کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو اب یہ لینگویج ہے یا یہ ورائٹی ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ کنفیوژن جو ہے وہ انہوں نے پیدا کر دی تھی۔ اگر ہم اس کو بڑے جنرل پیٹرن پہ لا کے جو ہے وہ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوکل ورائٹیز ہوتی ہیں، جیسے انگلش لینگویج کی لوکل ورائٹیز ہیں، جیسے یارکشائر ہے یا یہ ایک ڈائلیکٹ ہے، یا وہ بہت ساری ورائٹیز جو کہ لوور سٹیٹا میں یا انفارمل سیٹنگ میں استعمال کی جاتی ہے یا دیہاتی علاقوں میں بولی جاتی ہے، وہ ڈائلیکٹ کہلائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈائلیکٹ جو ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جو لینگویج ہے نا،
اس کے پرسپیکٹیو سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اچھا، لینگویج کا پرسپیکٹیو کیسے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ کچھ سرٹن اسٹینڈرڈ نارمز جو ہے اس کو جو ہے وہ بنیاد بنایا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی لینگویج کیا ہے اور ورائٹی کیا ہے۔ یہ ہم اپنے اگلے لیکچر جو کرائٹیریا فار لینگویج ڈٹرمن ہے اس میں دیکھیں گے کہ لینگویج کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کون سے کرائٹیریاز جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ہم کسی بھی ایک ورائٹی جو ہے اس کو لینگویج کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کی بنیاد پر ہم ایک ورائٹی جو ہے اس کو لینگویج بنا دیتے ہیں یا اس کے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر سوشل نام کے طور پر دیکھا جائے تو ڈائلیکٹ جو ہے وہ ایک لینگویج ہی ہوتی ہے، لیکن کون سی لینگویج؟ وہ لینگویج جو کہ ایک سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹی، یا آپ یوں کہہ لو کہ سیولائزڈ جو گروپ آف کمیونٹی ہے اس میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس سے باہر ہوتی ہے یہ، یعنی کہ ایک امپولائٹ جو سوسائٹی ہے یا گروپ آف کمیونٹی ہے، پیپل ہے، وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اور یہ نان سٹینڈرڈ جو فارم ہے یا جو سب سٹینڈرڈ فارم آف لینگویج ہوتی ہے اس کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جب اس طرح کی آپ اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں نا لینگویج کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو سینس آف انفیریورٹی ہے نا، یعنی احساس کمتری جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو کہ نان سٹینڈرڈ ورائٹی بولتے ہیں یا کوئی ڈائلیکٹ بولتے ہیں اور وہ ایک سٹینڈرڈ لینگویج کا استعمال نہیں کرتے، وہ سیولائزڈ نہیں ہے، وہ ان ایجوکیٹڈ پیپل ہوتے ہیں، وہ امپولائٹ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے لیے جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایک سینس آف انفیریورٹی جو ہے وہ ان لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ گمپس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ویریشن ہے، یہ جو ورائٹیز پیدا ہوتی ہیں، اس میں بہت اہم جو رول پلے کرتا ہے وہ ریجنز کرتے ہیں، یعنی جو ہوتی ہیں جغرافک باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں اس میں۔ جیسے ہم ہندی اور اردو جو ہے اس کی بات کریں تو یہ جو دو لینگویجز ہیں یہ ایک ہی ہے، لیکن ان کو مختلف سمجھا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ پولیٹیکل اور ریلیجیس جو وجوہات ہیں ان کو مدعا بنا کر۔ ہندی جو ان میں ڈیفرنس اگر دیکھیں تو ہندی جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ لکھی جاتی ہے، دیوناگری جو اس کا رسم الخط ہے اس میں۔ اردو جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ لکھی جاتی ہے، اور عربک اور پرشین اسکرپٹ جو ہے وہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندی کے زیادہ تر لفظ جو ہیں وہ سنسکرت سے مستعار لیے گئے ہیں، اردو جو ہے وہ عربک اور پرشین سے جو ہے وہ بارو کرتی ہے ان کو۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے سیاسی اور مذہبی جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی وجہ سے، تاکہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کیا کرتی ہے ان دونوں لینگویجز کی، یعنی اردو اور ہندی کی دونوں لینگویجز کی جو ایلیٹ کلاسز ہے وہ اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ ہاں جی ان میں فرق ہے، کہ جب آپ اردو بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے کہ بولتے وقت کچھ اور ہوتی ہے، لکھتے وقت آپ کچھ اور اس کی فارم یوز کرتے ہیں، ہندی میں بھی ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ سٹینڈرڈ اور نان سٹینڈرڈ یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو جو سٹینڈرڈ ہوتی ہے وہ لینگویج کہلاتی ہے، اور جو نان سٹینڈرڈ ہوتی ہے یعنی جو کہ اس سے ڈرائیو کی ہوئی ہوتی ہے کچھ سرٹن ویریشن جو ہے یا موڈیفیکیشن کے بعد یا سرٹن ایڈیشن کے بعد، اس کو پھر ہم لیکٹ یا ڈائلیکٹ یا ورائٹی جو ہے اس کا نام دیتے ہیں۔ They have become highly symbolic، مطلب یہ جو ڈیفرنس ہے نا یہ بہت زیادہ علامتی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں لینگویجز جو ہیں ان میں یہ ڈیفرنس کریٹ ہے، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، اور دونوں لینگویجز جو ہیں وہ اپنے اپنی نیشنلٹی جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور ڈیفرنس جو ہے اس کو بہت واضح طور پر بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو ریلیشن شپ ہے لینگویج کا اور ڈائلیکٹ کا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے دو جو کنسیپٹس ہیں جو آئیڈیا ہیں ان کی روشنی میں، ایک ہے پاور اور ایک ہے سولیڈیرٹی۔ جب ہم لینگویج کے استعمال کی یا ڈائلیکٹ کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ کچھ ایسے اہم عوامل ہیں
جو کہ شو کرتے ہیں، مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ جو استعمال کی جا رہی ہے ورائٹی، وہ جو فارم استعمال کی جا رہی ہے وہ ایک ورائٹی ہے، لیکٹ ہے، یا وہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے۔ تو وہ سٹیٹس ہے، منی ہے، پھر جو انفلوئنس ہے وہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر لوگوں کا۔ تو لینگویج جو ہے وہ پاور رکھتی ہے، ڈائلیکٹ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پاورفل ہوتی ہے، کیونکہ سٹینڈرڈ ہوتی ہے، اس کو آفیشیل سٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، جو گورنمنٹ ہے اس کی سرپرستی ملتی ہے۔ لیکن جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے وہ لوکل لیول پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو آفیشیل جو کرسپونڈنس ہے اس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو آٹومیٹیکلی جو پاور ہے وہ لینگویج کی ہوتی ہے اوور ڈائلیکٹ۔ جو جیسے اگزامپل میں اسٹینڈرڈ انگلش ہے یا پارشین فرینچ ہے، یہ اس کی اگزامپلز ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہیں، تو یہ لینگویجز ہیں، اس کی جتنی بھی باقی جو سرٹن فارمز ہوں گی وہ ساری کی ساری لیکٹ یا ورائٹی کہلائیں گی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سولیڈیرٹی ہے۔ سولیڈیرٹی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو فیلنگ آف ایکویلٹی ہے نا وہ آ جاتی ہے، اور پیپل ایک دوسرے کے ساتھ جو سینس آف ون نیس ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، یعنی ان کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ان کے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ آپس میں یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے اردو لینگویج ہے، یہ پاکستان کی قومی زبان ہے، ویسے تو بہت ساری زبانیں یا بولیاں یہاں پہ بولی جاتی ہیں پاکستان میں، لیکن کیونکہ قومی زبان ہے تو یہ ان کے اندر ایک سولیڈیرٹی پیدا کرتی ہے، فیلنگ آف ایکویلٹی، سینس آف ون نیس جو ہے وہ ان کے اندر لے کے آتی ہے، اور وہ ان کو یونائٹ کر دیتی ہے۔ تو جو فیلنگ آف سولیڈیرٹی ہوتی ہے یہ لوگوں کو کیا کرتی ہے، یہ لوگوں کو لیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی جو زبان ہے یا جو بولی ہے اس کو کیا کریں، محفوظ کریں، اور کوئی بھی دوسری جو بولی ہے اگر وہ اس کے اوپر اپنا ایفیکٹ کر رہی ہے اس کو، یا انفلوئنس جو ہے وہ ڈال رہی ہے، تو اس کو ریسسٹ کرے، تاکہ وہ خود اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ ہوں، ایک ایسی بولی بولنے والے جن کی اپنی ایک آئیڈینٹی یا شناخت جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو یہ دو جو فیکٹر ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں لینگویج جو ہے یا ڈائلیکٹ جو ہے اس کو مینیفیسٹ کرنے میں، ایک پاور ہے اور دوسرا جو ہے وہ سولیڈیرٹی ہے۔ لینگویج جو ہے ظاہر ہے ہر لحاظ سے لینگویج جو ہے وہ کسی بھی سنگل ورائٹی یا ڈائلیکٹ جو ہے اس کی نسبت زیادہ بڑا حجم رکھتی ہے، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ کہ جب بھی ہم کوئی ریٹن ایک فارم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ لینگویج کا کرتے ہیں، نہ کہ ہم اس کے ڈائلیکٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جی ہم ایک ورائٹی پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک زبان جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آٹومیٹیکلی زبان جو ہے وہ کسی بھی ورائٹی جو ہے اس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انگلش ہے، کسی بھی وہ اس میں لکھا ہو تو آپ کہیں گے جی کہ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے جی آپ پنجابی پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، بٹ وی کین ناٹ سے اٹ از ریٹن ان اے ڈائلیکٹ۔ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ اس فارم میں یا اس لیکٹ میں لکھا ہوں، کہتے ہیں کہ جی یہ لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ سو ڈائلیکٹ کین بی ڈیفائنڈ ایز سب ورائٹی آف لینگویج۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی ایک اسٹینڈرڈ لینگویج جو ہے اس کی